ہیرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ درس قرآن کے لیے آپ ٹائم نکالا کریں. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن ہوگا، جنتی دوزخوں کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن درس قرآن دینے والے ان کو روک لیا جائے گا. یعنی علماء کو روک فرما اللہ تعالیٰ رک جاؤ، تم نے جنت میں نہیں جانا. لیکن وہ علماء کی بات کر رہا ہوں. ہم جیسے طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کی جوڑے سیدھے کرنے میں ہمارا شمار فرما لے تو بڑی بات ہے الحمدللہ. تو جب وہ رک جائیں گے بڑے بڑے امام صحابہ، کیا بات ہے. عرض کریں گے مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میدان حشر میں چکر لگاؤ. میدان حشر میں چکر، جو تمہارے حلقہ علم میں بیٹھا کرتے تھے نا ان کو پہچانو. جو تمہارے حلقہ علم میں بیٹھا کر ان کو پہچانو. اب جمعہ کا حلقہ علم ہوتا ہے، ہر 8 دن کے بعد تمہارے محلے کی مسجد میں حلقہ علم ہوتا ہے. باقی علماء کے الگ الگ انداز ہیں، کسی سے زیادہ علم مل گیا، کسی سے تھوڑا مل گیا، لیکن منہ سے نکلتا قرآن و سنت ہی یار. ٹھیک ہے نا؟ تو جو تمہارے حلقہ علم میں بیٹھا ہے ان کو پہچانو. پھر ماشاءاللہ نکلیں گے بڑے بڑے امام، بڑے بڑے فقی نکلیں گے، بڑے بڑے محدثین نکلیں گے. اللہ اکبر. اللہ کرے ہم بھی کسی کے پہچان میں انشاءاللہ آ ہی جائیں گے کہ نہیں انشاءاللہ. ہاں تو پھر ان کو کوئی 10 لے کے آ رہا ہوگا، کوئی 15، کوئی 50، جن پہچانے سارے آ جائیں گے اللہ کے دربار میں. ارے کہ مولا پھر وہ ایک تو نہیں نا، ہزاروں لے کے آئیں گے نا. کیا لاکھوں بھی کہہ دو تو کوئی مبالغہ نہیں. لاکھوں بھی کہہ دو کوئی، نبی پاک کی ذات سے لے کر قیامت تک پتہ کتنے جدید علماء، لاکھوں بھی کہہ دو تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ نہیں جی. کوئی شک نہیں ہے. پھر سارے لے کے آئیں گے. جب آپ کے دربار میں پہنچیں گے، مولا ہم لے آئے، یہ میری پہچان میں ہے، یہ میرے حلقہ علم بیٹھتے تھے. تو کیا حکم ہے؟ فرمایا تم بھی یہ بھی، تم بھی اور یہ بھی. اس لیے یہ درس قرآن اس کو معمولی نہ سمجھو. دیکھو نا قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے بڑے فضائل ہیں. حضرت صاحب یہ درس رب کا کلام ہے. درس قرآن کے اتنے فضائل ہیں جتنے کہہ لو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فوجی صاحب کو، ان کے صاحبزادوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کے ماشاء اللہ صلی شروع کیا ہے. اور ماشاء اللہ آپ نے آنا ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ آئیں گے، انشاءاللہ گھنٹے کی محفل ہوتی ہے ماشاء اللہ حلقہ علم میں. لیکن ابھی آپ اس طرح کرو نا کہ اگلے حلقہ علم کا آپ ارادہ کر لو. میں نے انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں انشاءاللہ مولا تیری توفیق سے میں نے شریک ہونا ہے. تو پھر اس لمحہ سے لے کر اگلے درس قرآن تک پورا مہینہ اس طرح ہوگا جس طرح تو 24 گھنٹے درس قرآن ہی میں ہے. نیت المومن خیر من عملہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا رب العالمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبنا علی دینک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن برحمتک یا ارحم الراحمین. سونیا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. یہ ماہانہ درس قرآن کی تقریب سعید جو اول سے لے کر آخر تک چلی، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی وہ معاف فرما، اس میں جو کمی وہ کمی پوری فرما. اما جان نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو شامل کرتے ہیں، جو ہم نے پڑھا اس کو شامل کرتے ہیں، جو اس میں کارروائی ہوئی اس کو شامل کرتے ہیں، جو مہمانوں کے لیے تھوڑا سا مہمان نوازی کوئی ضیافت کا انہوں نے انتظام کیا گھر والوں نے، اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک لقمہ یہ سب کچھ قبول فرما لیں. یہ سارا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ یا عقیدت پیش کرتے قبول فرما. آپ کے توسل سے آدم علیہ السلام لے کر ہماری دعا تک جتنے مومن مرد عورتیں تھے ان میں سے جو تیرے برگزیدہ صالحین تیرے خاص محبوب بندے ہیں مولا کریم ان کی بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت پیش کر ان کے درجات بلندی میں مزید عطا فرما. اور باقیوں کی روحوں کو ایصال کرتے مولا قبول فرما. باقی کی روحوں کو ایصال کرنے کے لیے ارادہ ہے یا کہا گیا ان کی روحوں کو ایصال کرتے مولا قبول فرما. خصوصاً جو شریک ہوئے ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے جو چلے گئے اور خصوصاً فوجی صاحب کے والدین اور جو ان کے خاندان چلے گئے سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں مولا. سب کی بخشش فرما. کروٹ کروٹ انہیں قیام تک رات و سکون عطا فرما. جنتی ہوائیں فضائیں نصیب فرما. جنتی ملبوسات عطا فرما. جنتی مشروبات عطا فرما. جنتی بچھونے عطا فرما. اور جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما.
فرما۔ اس قرآن کی برکت سے، درس قرآن کی تقریب سعید کی برکت سے مولا سب پہ راضی ہو جا۔ مولا کریم جتنے ہم یہاں شریکوں میں ہیں مولا کریم ہمارے پر بھی راضی ہو جا۔ ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے، سچی توبہ قبول فرما لے، اور بقیہ زندگی میں زندگی کی آخری سانس تک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ہر نیکی کو ریاکاری، تکبر، دکھلاوے کی بیماری سے محفوظ فرما۔ استقامت، اخلاص کی دولت سب کو نصیب فرما۔ عالم اسلام کی، پاکستان کے رہنے والوں کی سب کی خیر فرما۔ پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام کو جاری و ساری فرما۔ فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، غیبی مدد شامل حال فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں مولا کریم کی مدد فرما، اور آج اسلامی ملکوں کے جتنے سربراہ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ دشمن کے مقابلہ میں یا اللہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ غیروں کے بجائے آپس میں پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اپنوں کا ساتھ دینے والا، اپنوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے والا، قدم قدم ملا کر چلنے والا، سر کے ساتھ ساتھ ملا کر چلنے والا مولا اپنوں کے ساتھ چلنے والا بنا دے۔ مولا کریم سب کے دلوں میں اپنا خوف اور آخرت کا فکر پیدا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری نسلوں میں اہل علم با عمل لوگ پیدا فرما۔ یہ درس قرآن جو شروع ہو گئی مولا کریم فوجی صاحب کی نسل میں قیامت تک جاری و ساری فرما، آنے والے نسلوں کے دلوں میں بھی ذوق، محبت، لگن اور فکر پیدا فرما۔ مولا کریم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، رزق حرام سے سب کو محفوظ فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ فوج صاحب کے مشیرہ بڑے ہسپتال میں ابھی لے کر گئے ہیں، بلکہ ان کو بھی مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی درس قرآن میں بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے علیل ہو گئے مولا، ان کو بھی مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، زندگی لمبی صحت والی عطا فرما۔ سونیا تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ کی حاضری سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما۔ سونیا بس آخر میں ایک عرض ہے کہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایماندار عادل سربراہ عطا فرما، آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچانا، اپنے محتاج رکھنا۔ یا الہی ایسی توفیق دے کہ ہم سب بن جائیں ایک بندے تیری۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ألا إلى الله تصير الأمور وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ ربنا تقبل دعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم صلی اللہ علیہ وسلم۔